بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اولاد کی دعا نہیں کروائی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم المومنین حضرت عائشہ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال مطابق ماہ جولائی 614 عیسوی بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزیات بھی یاد ہو گئی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابی نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرات کے تحت ان میں بہت سی جزیات کو درج فرما دیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حضرت میں نبی کریم سے کہنے لگیں کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرما دیا کہ آپ نے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غمگسار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابوبکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زمعہ کا ہے۔ چنانچہ آپ وقت نے دونوں کو نبی کریم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئیں۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابوبکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے منہ بولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ کے پاس لے گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر نے اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہیں اور جلد ہی انہوں نے اپنے خداداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علوم فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کی تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہم رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔
المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھیں، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگیں اور انہیں یہ بات گرا گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرا گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھیں، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جسے بیر کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں فرمایا، جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھیں اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہیں کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ وہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا یہ عبداللہ ہے اور تم عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت عبداللہ ہی رہی جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی زمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہراہ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو عبداللہ اس صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو جو کہ تمہاری بہن اسماء بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔